پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین پر ہر وقت ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے رب تعالیٰ اس زمین کو قائم رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے اللہ کا ایسا ذکر کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے ذکر کی بدولت اس زمین کو، اس نظام کو قائم رکھتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا، 16ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صبح بھی میں یہ بات کر رہا تھا، پھر برکت کے لیے پیش کرتا چلو، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو طاقت کتنی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر تیار کیا، آپ کے لشکر کے اندر جن بھی تھے، آپ کے لشکر کے اندر انسان کی تعداد بھی کافی تھی، جنوں کی تعداد بھی تھی، ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ وہ لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر کے لیے تیار ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ سفر شروع کرو۔ ادھر سفر شروع ہوا، کچھ دیر سفر کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، وہ سارے رک گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، وہ رکنے کی وجہ بیان فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکا کس وجہ سے، اس رکنے کی وجہ کیا تھی، اس رکنے کی، اس کے پیچھے کون سی ایسی وجہ تھی کہ رب تعالیٰ کے اس پیارے نبی سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو حکم دے دیا کہ بھئی رک جاؤ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چیونٹی، وہ بھی مادہ، مؤنث چیونٹی، کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی سوراخ کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اور داخل اس لیے ہو جاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اور جب وہ لشکر یہاں سے گزرے گا اس کے لشکر کی تعداد اتنی ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے تم آ جاؤ گی، کچلی جاؤ گی، تمہیں ہلاکت ہو جائے گی، موت آ جائے گی، اس لیے جلدی جلدی جو ہے اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور لشکر کو فرمایا رک جاؤ۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ رک جاؤ، اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کی بات کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا 19ویں پارے میں، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل تھا اس کو بھی ذکر فرمایا رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ اب بڑی سی بڑی مشین لے آؤ، بڑے سے بڑا آلہ لے آؤ، بڑے سے بڑی تحقیق کرنے والی کوئی بھی جو ہے جدید سائنس کی چیز لے آؤ، اس مشین کے اوپر رکھ دیں، اور ان مشین والوں سے کہیں کہ اس چیونٹی کی جو آواز ہے، جو گفتگو ہے، چلو آپس میں جو گفتگو کرتی ہیں وہ ہمیں سنا دو۔ تو وہ آگے سے ہنس کر کہے گا تو پاگل تو نہیں ہو گیا، ہم سیاستدان ضرور ہیں، تجربات ضرور کرتے ہیں، باریک سے باریک آواز سن سکتے ہیں۔ اب تو ایسی مشینیں بھی آ گئی کہ ہوا کے اندر جو آوازیں کئی سالوں پہلے جو ہے ہوا کے اندر موجود ہیں، وہ ان آوازوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے، اس پہ کس کی گفتگو ہے۔ جو ہوا کے اندر آوازیں موجود ہیں، بندے ختم ہو چکے ہیں، آوازیں جو موجود ہیں ان پہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ ایسی بھی مشین ایجاد ہے۔ جب ان سے آپ کہیں کہ اس چیونٹی کی آواز ذرا ریکارڈنگ کر کے مجھے بتائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مشین لے آئیں، وہ چیونٹی کی آواز ریکارڈنگ نہیں کر سکتے۔ چیونٹی بولتی بھی ہے، آپ کہیں گے یہ قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، چیونٹی بھی کبھی بولتی ہے، وہ اتنی سیدھی ہوتی ہے۔ ہم نے تو کبھی چیونٹیوں کا شور نہیں سنا کہ ہمارے گھروں کے اندر، راستوں کے اندر، کئی مرتبہ یہ مسجد کے اندر بھی آ جاتی ہیں، اور اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ان کی باتیں ہوں تو پھر کیا حال ہو کہ 10-20 بچے ہوں ایک جگہ پہ کھیل رہے ہوں، وہاں پہ بندہ بیٹھ کے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا کہ ان کے شور سے تنگ آ جاتا ہے، تو پھر چونٹیاں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوں ان کا شور ہو تو پھر کیا معاملہ بنے گا۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں چیونٹی کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کئی میل کے فاصلے پہ چیونٹی کی، اس مادہ چیونٹی کی آواز سنی، اور سن کے اپنے لشکر کو فرمایا رک جاؤ، اور سلیمان علیہ السلام کا جو عمل تھا فرمایا رک جاؤ، اس کے ساتھ ان کا ایک اپنا عمل تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ قرآن نے بیان فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی آواز سن کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس مادہ چیونٹی کی آواز سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے، تبسم کرنے لگے، اور تبسم کرتے کرتے دل میں خیال آیا، یعنی
اس بات پہ ہنس رہے تھے، اس بات پہ مسکرا رہے تھے، اس بات پہ تبسم کر رہے تھے، یہ چھوٹی سی چیونٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں، کہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ اس کا لشکر یہاں سے گزر جائے گا۔ اب وہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے، اور ادھر سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر مسکرا رہے ہیں کہ چیونٹی تو یہ کہتی ہے کہ سلیمان کو خبر نہیں، تیری بات کئی میل سے میں سن بھی رہا ہوں، اپنے لشکر کو روک لیا ہے۔ رب نے قرآن میں ذکر فرما دیا، فرمایا چیونٹی کی بات پہ نہ جانا کہ نبی کو خبر نہیں، میرے نبی کی طاقت پہ جانا کہ نبی چیونٹی کی آواز سن کر بھی مسکرا پڑے اور رک گئے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سنی اور سن کر مسکرائے اور رک گئے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا اتنا کمال ہے کہ چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، جو سلیمان کا بھی سردار ہے، پھر اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ جو سلیمان علیہ السلام کا بھی نبی ہے، جو سلیمان علیہ السلام کا بھی سردار ہے، پھر امام الانبیاء، پھر اس کا کیا مقام ہوگا؟ سید المرسلین کا پھر کیا مقام ہوگا کہ جس کے مقتدی کی یہ طاقت ہے کہ وہ چیونٹی کی آواز سن لے، اس امام کا کیا مقام ہوگا؟ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی آواز سنتے ہیں، تو جو سلیمان کا بھی سردار ہے پھر اس کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟